بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر اس دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، حضرت شمس سبزواری تبریزی اپنے مرشد کے حکم پر جب کونیا تشریف لے گئے تو وہاں آپ کے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا جلال الدین رومی سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی۔ حضرت شاہ شمس سبزواری تبریزی وہاں تشریف لے گئے اور مولانا جلال الدین رومی کے قریب بیٹھ گئے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب چند کتابیں پڑھی ہوئی تھی۔ اس دور میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی۔ یہ کتابیں مولانا جلال الدین رومی اور ان کے والد کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تھی۔ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کو غور سے دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے ایک کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ کیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولانا جلال الدین رومی حضرت شمس تبریز کو فاقری کے لباس میں دیکھا تو جواب دیا، بابا کہیں اور جائے، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ مولانا رومی کا جواب سن کر حضرت شاہ شمس تبریز جلال میں آ گئے اور مولانا رومی کی تمام کتابیں اٹھا کر ایک ایک کر کے پانی میں ڈال دیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تیش میں آ گئے، جبکہ مولانا رومی رو پڑے اور دکھ بھرے لہجے میں بولے، اے درویش، تم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ میری نایاب کتابیں ایک لمحے میں ضائع کر دیے۔ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے جب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا، اگر تمہارے نایاب کتابیں تمہیں دوبارہ مل جائے تو مولانا جلال الدین رومی نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز مسکرائے اور پانی میں ہاتھ ڈال کر ایک ایک کر کے ساری کتابیں نکال کر مولانا جلال الدین رومی کے ہاتھ میں دے دیے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حیرت سے اپنے کتابوں کو کھول کر دیکھنے لگے کہ بھی پانی سے کوئی چیز ضائع نہیں ہو گئی تھی۔ کتابیں بالکل اصلی حالات میں اور خوش تھے۔ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی کرامات دیکھ کر حیرت سے پوچھا، اے بابا یہ کیا ہے اور کیسے کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رومی کو جواب دیا کہ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر حضرت شاہ شمس تبریز وہاں سے تشریف لے گئے۔ مولانا جلال الدین رومی پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ حضرت شاہ شمس تبریز کے پیچھے گئے اور کہا، مجھے معاف کر دے اور وہ علم مجھے سکھا دے جو آپ کے پاس ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے کہا، علم ڈھونڈنے سے نہیں بلکہ خود کو کھونے سے ملتا ہے۔ پانی کا ایک قطرہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ سمندر میں مل جاتا ہے تو سمندر کا حصہ کہلاتا ہے۔ یہ سن کر مولانا جلال الدین رومی نے آپ کے ہاتھ پر بیعت لی اور اپنی ساری زندگی عشق خدا پر وقف کر دی۔ اس طرح حضرت شاہ شمس تبریز کی روحانی کرامات کا ایک اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ بغداد سے روانہ ہوئے تو ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد اپنی سلطنت چھوڑ کر آپ کے ساتھ چل پڑا، کیونکہ شہزادے کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز طویل مسافت کر کے بغداد سے ہندوستان اور پھر ملتان جا پہنچے۔ اس وقت ملتان میں بہت سے غیر مسلم قبیلے آباد تھے اور وہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی شخصیت سے واقف نہ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ شمس کو گوشت ڈھونڈنے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے شہزادہ محمد کو آگ کا بندوبست کرنے کو کہا۔ جب درویشی اختیار کر چکا تھا، وہ اپنے مرشد کے حکم پر آگ کا بندوبست کرنے کے لیے لوگوں کے پاس گئے، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی، بلکہ ایک سنگ دل شخص نے غصے میں آ کر شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان ابھر آئے۔ زخمی شہزادہ حضرت شاہ شمس تبریز کے پاس واپس پہنچا اور تمام ماجرا بیان کیا۔ زخمی شہزادے کی حالت دیکھ کر حضرت شاہ شمس تبریز جلال میں آ گئے اور رحمۃ اللہ علیہ گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر غصے کی حالت میں اپنے خانقاہ سے باہر نکلے اور دعا مانگتے ہوئے آسمان پر سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں، اس گوشت کے ٹکڑے کو میرے لیے بون دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا کہنا تھا کہ سورج کی تاپش بڑھ گئی اور گوشت کا ٹکڑا بن گیا۔ ادھر سورج کی شدید تاپش سے لوگ چیخ اٹھے اور پورا شہر آگ کی بھٹی بن گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی کرامات اور جلال دیکھ کر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ چند نادانوں کی جرم کی سزا پورا شہر کو نہ دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ نادان نہیں صفا کہ آگ جیسی بے قیمت چیز دینے کے بجائے میرے مرید کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ جانتے بھی ہو جسے زخم دیا وہ کون ہے؟ وہ بغداد کا شہزادہ ہے جو میری خاطر بھیک مانگنے کے لیے گیا، لیکن اس کو شہر والوں نے زخم دیا اور جب تک ان کے زخم ٹھیک نہیں ہو جائیں گے مجھے قرار نہیں آئے گا۔
کچھ دانا حضرات نے سفارش کرتے ہوئے کہا خدا کے لیے انہیں معاف کر دے۔ آپ نے کہا جب خدا کا واسطہ دیا تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ آپ نے سورج سے مخاطب ہو کر فرمایا اے شمس اپنی حرارت کم کر دے، معلوم نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی تابش اعتدال پر آ گئی۔ اس واقعے کے بعد بہت سے غیر مسلم قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ آج بھی لوگ ملتان کی شدید گرمی کو اس روحانی واقعہ کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔